رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ماعز تشریف لائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی ہو گئی، گناہ کر چکا ہوں، طاہر نہیں، پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، نہیں سنتے اس کی بات۔ پھر آئے، دوسری طرف سے آئے، طاہر نہیں یا رسول اللہ۔ آپ پھر اعراض فرماتے ہیں، پھر آئے، پھر بھائے، 4 دفعہ آ کر اقرار کیا۔ آپ نے پاس بٹھا کر پوچھا کہ نہیں تو نے غلطی نہیں کی۔ نہیں جی میں نے کی ہے۔ نہیں ابھی کا جنون، تجھے کوئی، میرا خیال تیری عقل کام نہیں کر رہی۔ نہیں جی نہیں، میری عقل بھی ٹھیک ہے۔ آخرت کا خوف ایسا غالب تھا کہ بار بار رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے سزا کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پتھر مار کر ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم۔ میرا یہ صحابی ایسی توبہ کر کے گیا ہے کہ پوری امت کو بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو۔ ایک غامدیہ عورت ہے، آ کر اقرار کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، پھر اقرار کرتی ہے، پھر اعراض فرماتے ہیں، نہیں سنتے اس کی بات، پھر آ کر اقرار کرتی ہے، پھر آپ اعراض فرماتے ہیں۔ بار بار جب ہو چکا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، کہا یا رسول اللہ مجھے تو حمل بھی ٹھہر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، بچہ ہے اس کا کیا قصور، جاؤ، جب وہ بچہ پیدا ہو پھر آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ جس دن ولادت ہوئی اسی دن یہ بیچاری عورت پھر اپنے بچے کو اٹھا کر لے آئی۔ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، کہیں میری موت آ گئی تو میں جہنم میں نہ چلی جاؤں، میرے گناہ کی سزا مجھے ابھی دے دیجئے۔ میں بچہ، آپ نے حکم دیا تھا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، میں اپنی گود میں اٹھا کر لائی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بہت چھوٹا ہے، ابھی جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ بڑا ہو جائے گا پھر آنا۔ پھر گئی ہے، پھر دودھ پلایا ہے، اور پھر جب وہ بچہ ایک روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر جب وہ روٹی کھانے کے قابل ہوا پھر لے کر آئی ہیں، اور پھر آ کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پھر بار اصرار کیا ہے، جی میرے اوپر سزا لاگو کیجئے تاکہ وہ گناہ کی تلافی ہو جائے جو میں کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اور جب سنگسار کیا جاتا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خون کا چھینٹا آ کر گرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سخت جملہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، مہلاً یا خالد خبردار، زبان بند کرو، یہیں کوئی جملہ نہ نکلے اس کے بارے میں۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی وہ توبہ دے دی جائے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ اصلاح کے اندر تانے نہیں دیے جاتے، اصلاح کے اندر اگر کوئی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو بار بار اس کا گناہ یاد نہیں کروایا جاتا۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک آدمی نے گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اگر کسی نے بھی اس کو اس گناہ کا تانا دیا، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے اس تانا دینے والے کو اس گناہ میں ضرور مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ پسند نہیں ہے کسی پر اعتراض کرنا، بھرمار کر دینا اعتراض کی، اور کسی کو بھی ایسا نہ بنانا کہ ہماری آنکھوں میں جس سکے۔ ہمارے نزدیک مولوی بھی کسی کام کا نہیں، ہمارے نزدیک حاجی بھی کسی کام کا نہیں، ہمارے نزدیک صدقہ خیرات کرنے والا بھی کسی کام کا نہیں، ہمارے نزدیک حکمران بھی کسی کام کے نہیں، ہمارے نزدیک نمازی بھی کسی کام کے نہیں۔ ہم نے ساری امت کو آج کنڈم کر دیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو آج بڑی کثرت سے، بڑی شدت سے آج ہمارے سب کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اس گناہ کی وجہ سے امت پورے کا پورا معاشرہ بگڑتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑے برے فیصلے اس امت کے لیے آتے ہیں۔ اخیر کے اندر 2 حدیثیں بہت اہتمام سے سامنے رکھیں۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے یہ کہا کہ لوگ برباد ہو گئے، آج یہ جملہ بہت ہے، برباد ہو گئے جی، ڈوب گیا پاکستان، ڈوب گئی یہ امت، ختم ہو گئی فلانے، برباد ہو گئے، جس نے بھی یہ کہا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے کہا کہ لوگ برباد ہو گئے، اللہ کے نزدیک وہ کہنے والا سب سے زیادہ برباد ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کہنے کا جملہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امت کے اندر بیماری ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کے اندر بیماری ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کر کے دکھائیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد والے خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ برباد ہو گئے، اس سے منع فرمایا، من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جس نے کہا کہ لوگ برباد ہو گئے وہ سب سے زیادہ برباد خود ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ اور دوسری حدیث
ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رأیت شحا مطاعا ودنیا مؤثرۃ واعجاب کل ذی رأی برأی فعلیک بامر النفس بخاصۃ النفس۔ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو گئے، بخل کی اتباع کی جاتی ہے، صرف مال ہی مقصود ہے، ہر چیز مال کی حصول کا سبب بن گئی، ہر چیز کا نتیجہ یہ کہ مجھے مال ملنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنی رائے پر خوش ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ہی بہت بڑا بزرگ سمجھے بیٹھا ہے، اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہ اصلاح نہیں ہوگی، ایسے موقع پر صرف اپنے آپ کو دیکھنا، لوگوں کی فکر چھوڑ دینا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، لیکن گناہوں میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، آج ہم نماز پڑھتے ہوئے گناہ گار ہیں، حج عمرہ کرتے ہوئے گناہوں کی عادتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں، آج ہم بہت سارے گناہوں کو بہت ہلکا معمولی سمجھ کر کرتے چلے جا رہے ہیں، جوانی میں بھی کیا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بال سفید ہیں پھر بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں، بہت سارے گناہ ہمارے اندر ہیں، بہت سارے گناہ آنکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ کانوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ لاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے گناہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم بہت گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے لیے گناہوں کی اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ جیسے اسٹوڈنٹ، طالب علم، اس کو کوئی پڑھاتا ہے، پڑھاتے ایک وقت آتا ہے کہ استاد کہتا ہے جتنا میں نے پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب تجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس لائن پر تجھے چلانا چاہتا تھا تو چل پڑا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ والا کسی اپنے مرید کو اوپر محنت کرتا ہے، کرتے ایک وقت آتا ہے اس کو خلافت دیتا ہے، ٹھیک ہے جی جہاں تک میں نے تیری اصلاح کرنی تھی کر دی، جس لائن پر چلانا چاہتا تھا تو چل پڑا ہے، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے شیطان بھی محنت کرتا ہے، شیطان محنت کرتے ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اعلان کرتا ہے کہ یہ بندہ جس راستے پر اس کو میں چلانا چاہتا تھا اس راستے پر چل پڑا ہے، اب اس کو گمراہ کرنے کے لیے مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عادت پڑ گئی ہے گناہوں کی، گناہ ہلکے ہو گئے ہیں، اس کے نزدیک نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، یہ جس جہنم کے راستے پر اس کو ڈالنا چاہتا تھا یہ اس پر چل چکا ہے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہی میں بہت دور لے جائے۔ سورہ قاف کبھی اللہ موقع دے، اس کے اندر اللہ نے حشر کا منظر بیان کیا، کیسے ہوگا میدان حشر، بڑی تفسیر بیان کی سورہ قاف کے اندر۔ وہاں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ایک بندے کو، ہر بندے کو اللہ کے سامنے اس حالت میں لایا جائے گا کہ ایک فرشتے نے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا، جو پوری زندگی میں اس نے کرتوت اعمال کیے ہیں، نامہ اعمال اٹھا کر ایک فرشتہ لا رہا ہے اور ایک فرشتہ اس کو پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کی براہ راست اللہ سے بات نہیں ہوگی، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دیکھو جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ منظر ہے حشر کا۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، ہر آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، فرشتے دو موجود ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس آنے والے بندے کا ہاتھ ہے کہ جی یہ میں آپ کے دربار میں اے اللہ میں نے پہنچا دیا، کریں اس کا حساب۔ جب اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھی یہ گناہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو وہ دیکھے گا تو ایک موقع ایسا آئے گا وہ کہے گا کہ اے اللہ میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور شیطان کا ہے، اس نے میری جان ہی نہیں چھوڑی، میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، مجھے گمراہ ہی کرتا رہا، مجھے ہر کسی وقت بھی اس نے اچھے کام کے کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، سارا گناہ اس شیطان کا ہے۔ اللہ پاک اس کو بلائیں گے، پوچھیں گے ہاں بھئی تو نے اس کو گمراہ کیا، تو شیطان جو جملہ کہے گا
قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے اللہ نہیں میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، میں نے تو کب سے اس کو چھوڑ دیا تھا، ایک راستہ دکھایا یہ بڑی خوشی سے چل پڑا، میں نے اس کو گناہ کرنے سکھائے اس کو بڑا مزہ آنے لگ گیا اس میں نے اس کو حرام کا راستہ بتایا یہ تو میرا لگام چھڑا کر توڑ کر بھاگ گیا، ہاں بہت اچھا راستہ ہے، میں تو پیچھے ہی کھڑا رہا، یہ تو بہت آگے نکل گیا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے نہیں اس کو ہر گمراہی کے اندر اس کو لے کر گیا، یہ خود گیا ہے، میں نے تو راستہ دکھایا تو چل پڑا اس کے اوپر، میں نے تو اس کو تھوڑا سا گناہ کی طرف آمادہ کیا، اس کو تو اتنی لذت اتنا مزہ آیا کہ اس نے میرا ہاتھ چھڑا کر آگے نکل گیا، آج یہ میرے اوپر الزام دیتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلا۔ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے اللہ میں نے نہیں اس کو گمراہ کیا، یہ خود گمراہی کے اندر اتنا آگے چلا گیا تھا، اتنا دور نکل گیا تھا، پچھلا راستہ اس کو نظر آنا بند ہو گیا، اس کی سوچ ہی ختم ہو گئی کہ میں مسلمان ہوں، اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں نے قبر میں جانا ہے، اس نے کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا کہ میں نے اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جنت اور جہنم بھی کوئی چیز کا نام ہے، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہاں اعمال نے کام آنا ہے، اس نے تو میرا ہاتھ چھڑایا اور اتنا دور چلا گیا۔ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ اللہ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم امر الوعید، یہاں میرے سامنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری باتیں میں پہلے بتا چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، جو میں کہہ چکا تھا اس کو میں نے بدلنا نہیں ہے اور میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ آج جو گمراہ ہو کر آیا ہے وہ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگتے گا، اور اس کے بعد فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، سب کو جہنم میں پھینک کر پھر جہنم سے پوچھا جائے گا بھر گئی ہو کہ نہیں، کہے گی نہیں اللہ مجھے اور چاہیے۔ یہ حشر کا منظر ہے، ہمارے سامنے ہے، آج نہیں تو کل ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی آج اس بات کا ارادہ کرے کہ میں نے پیچھے آنا ہے، اتنا آگے نہ چلا جاؤں کہ واپسی مشکل ہو جائے اور وہیں میرا کہیں مرمرا کر انتقال ہو جائے، ختم ہو جاؤں، نہیں، بلکہ میں نے واپس آنا ہے، میں نے اپنی قبر کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔